بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ کی 50 باتیں نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں ہے کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ بہت نوازا ہے ہمارے خدا نے ہمیں، ہمارے اعمال کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر تم اپنی تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ہمیشہ ہماری اچھاؤں سے بہتر کرتا ہے۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ گناہ زہر جیسا ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے یا اللہ، توبہ کیے بغیر مجھے نیند نہ آئے۔ قدر کرنی ہے تو زندہ میں کرو، چہرے سے کفن اٹھتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ اپنی پریشانیوں سے کبھی دکھی مت ہونا، کیونکہ سنا ہے پریشانیاں خدا انہی کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، رب کے لیے تو سب ممکن ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھ پہ اتنا کرم فرما کہ میں تیرا ہی ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور بس تیری ہی عبادت کروں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بہتر کی خواہش کی تھی، مجھے اللہ پاک نے بہترین سے نوازا ہے۔ دعا جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے اچھا کیا ہے اور کب آپ کے لیے یہ سب سے اچھا ہوگا۔ بے شک انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے شروع کریں۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کیول اللہ ہی ہے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے کبھی امید مت ہارنا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ آپ کی دعائیں کبھی خارج نہیں ہوتی، انہوں نے الگ الگ طریقوں سے جواب دیا ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کا سندیش نہیں بدل سکتے، لیکن اس کا سندیش آپ کو بدل سکتا ہے۔ جتنا ادھک آپ قرآن پڑھتے ہیں، اتنا ادھک آپ اللہ کے پیار میں پڑیں گے۔ ہمیشہ امید اللہ پہ رکھو، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے،
इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कभी न भूले, क्योंकि वह आज सुबह आपको जगाना नहीं भूला। गम ना कर ए दोस्त, अल्लाह अपने सबसे मजबूत सैनिकों को सबसे कठिन लड़ाई देता है। मैंने कब कहा ए ऊपर वाले मुझे कभी रोने मत देना, बस तेरे अलावा कहीं और झुकना पड़े ऐसा कभी होने मत देना। गजब की है तेरी दुनिया के लोग, या अल्लाह, जितनी इज्जत तो उतना दुख देते हैं। अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हो, क्योंकि उस पे ईमान रखा ही जाना चाहिए, तो वह तुम्हें ठीक वैसे ही देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली और भूखे पेट निकलते हैं और शाम को भरपेट होकर लौटते हैं। मुमकिन नामुमकिन तो हमारी सोच है, अल्लाह की जात के लिए सब मुमकिन है। जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करे तो उस बेचैनी का जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। अल्लाह कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को गौर करना चाहिए कि दुनिया में रहकर उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म है। यह खाने वाले के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। मैंने कहा ए अल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बता जो मेरे लिए काफ़ी हो और मुझे तेरे बाद किसी से इसके बारे में पूछना ना पड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और फिर उस पर कायम रहता हूँ। सरकार कोई भी आए पर अच्छे दिन नमाज पढ़ने से ही आएंगे। जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया और उसकी नीयत अदा करने की न हो तो वह चोर होने की हालत में अल्लाह से मिलेगा। मत रख इतनी नफरतें अपने दिल में ए इंसान, जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में रब नहीं बसता। अगर आप सबको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।